بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میرے اج دے خطبہ جمعہ دا اصل موضوع حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جنہوں الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات المکیہ دی 10ویں جلد بیان کیتا۔ وہ دا تعلق حج نال ہے۔ اس تو بہت سارے ساتھی میرے جنہاں دے جنہاں حج دا شوق ہے اور تڑپتے رہندے چونکہ یہ ٹکڑے سنے انہوں نے اس تو کیا وے مولانا پورا جڑا نا قصہ ہی ایک خطبے چ آ جانا چاہیے۔ اس تو اج دے خطبے چ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دی یہ حکایت بیان ہونی ہے اور وہ اندر جڑے حج دے انہوں نے اسرار اور رموز بیان کیتے۔ حج جو کچھ اسی کرنے دی حقیقت کی ہے، ذہن کی ہونا چاہیے۔ مگر اس تو پہلا میں ابتدا کی دو دعاواں اپنے ملک کی خاطر کرنا چاہنا، کیونکہ ہر بندہ جڑا وہ تشویش کا شکار ہے سے بالکل پریشان ہے یہ کشتی کس بمر پھنس گئی۔ ایک پاسے جڑے حملے ہو رہے ہیں وہ تو تسی ویکھتے جے دو طرفہ ہی کوئی نمازی مر رہا ہے، کوئی فوجی مر رہا ہے، یعنی خون مسلم جڑا پانی کی طرح رہا ہے، پانی بہاؤن لگیا بھی کوئی سوچتا مر رہا ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی علاقہ نہیں فتح کر رہا ہے، کوئی اسلام دی بہتری نہیں، اپنے انہوں مار رہا ہے، انہوں مار رہا ہے، تو وچے دشمن بڑے ہیں۔ دشمن جڑے انہوں موقع ملیا ایڈے آپس سے بے رحم نہیں جنہیں دشمن بچ ایسے کاروائی کری جاندے ہیں تو ملک دی بربادی کا سامان ہو رہا ہے۔ ایسے یہ دعا بالکل دلوں کرنی چاہیے، بجائے گروہ بندی دے جاؤ سچا جھوٹا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ساڈے دلاں نوں جوڑ دے اور ساڈے حالات درست فرما دے۔ یہ بالکل رو کے دعا ہونی چاہیے۔ یہ قلعہ اور علاقہ کنیاں قربانیاں تو بعد لیا اور پورا عالم اسلام جڑا ان کی نظراں تھی جے اسلام دی نشت ثانیہ ہونی، دوبارہ اسلام دنیا چ اٹھنا دی، ہر پاکستان چ اٹھنا، مگر وہ دشمنوں دیاں سازشاں کتھوں تک پہنچ گیا کہ بجائے اسلام دا قلعہ ہون دے تھے اسلام دی بربادی کے سامان ہون لگ پائے۔ تو دعا تو بغیر کوئی چارہ نہیں، اور دعا نوں کوئی معمولی شے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دے ہاتھ ہے کائنات دی ببیت ملک، ہن بھی حکومت تو ریٹائر نہیں ہو گیا، بادشاہی وہ اپنے ہاتھ ہے اور وہ حکم نہ سب کچھ ہوندا، وہ اگے گڑ گڑائیے روئیے کہ حالات نوں درست فرما۔ مسلمانوں دا خون بہن تو اللہ انہوں روک دے، اس تو بڑی کوئی برائی نہیں۔ قرآن نوں پڑھیا پتہ لگتا، حدیث رسول نوں پڑھیا پتہ لگتا۔ جدوں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث پڑھی دی ہے کہ قیامت دے دن ہر بندہ جڑا آؤ گا نا خدا دے سامنے ان اللہ تعالیٰ دی بخش دی آس ہوگی سوائے دو بندیاں دے کہ انہوں دے متھے تے لکھیا ہوگا آئے سم رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو بالکل نا امید ہے۔ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا مسلمان نوں قتل کرنا، کہڑے منہ نہ اللہ تعالیٰ کو تو بخش منگدا، تو ایک ناحق بندے دی جان گوا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری چ آਉਂدا، لوگوں نے آکھا کوئی نصیحت کرو، اس نصیحت چوں نہ آکھیا پتر گل سنو، ایسا نہ ہوئے کہ تسی جنت جان لگے ہو ساری عمر نے نیک کام کیتے ہوئے، ایک ملو دم کفن، صرف ایک چڑی خون جڑا اگے راج کھڑا ہو جائے، بندہ پورا بھی نہیں مریا، صرف اینا خون بہاتا، رستہ روک لوے تو رب جنت چلا ہے، کیویں بھیجن دیا، انہیں ایک مسلمان دا خون بہا۔ یعنی کڈا غضب ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو جانا تو اللہ تعالیٰ دے نزدیک دا کوئی نقصان نہیں، نہ کوئی پرواہ، ایک کرما کو ماریا جائے، اس زمین تے اللہ دا نام لے رہا بندہ جڑا انہوں مٹاتا جائے، اس تو بڑی کوئی قیامت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بالکل گڑ گڑا ہو کہ اللہ اس ملک کی حفاظت ہونا۔ دشمن تے خوشیاں منا رہا ہے، وہ چاہ کر دے مار دیو ہلا 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 بلے بلے، مگر ملک برباد ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ حالات بھی اصلاح فرمائے، درستی کرے، مسلمانوں سمجھ عقل دے، آپس بھرا بن کے رہن۔ اور دوسری بات یہ بھی خبر ہے تھی سن لی کہ آج ہی جمعے دے دن جڑا ریفرنس سی سپریم کورٹ دے سامنے وہ فیصلہ جج سناؤ والے، ارے سمجھو مقدمہ نہیں بھی کسی جج کی برطرفی ہے یا بحالی ہے، ہر بندہ جنہوں رب نے عقل دیتی سمجھ دیتی ہے وہ جانتا بھی ایسے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ اس فیصلے نے کر دینا، یا تو ہمیشہ واسطے غاصب جڑے پیچھے دھکیلتے جانے ہیں تو حکومت صحیح بنیا کرنی ہے تو جج بھی آزاد ہونے ہیں تو لوگ بھی اپنی مرضی نہ گل کرتے، یا پھر جڑا ہے اس ملک کو سلام ہی کہنا پینا، قصہ ختم ہو جانا، لکھ کے دیتا جانا بھی ملک مر گیا، جی میں مرضی کوئی کری پھرے کرلا بندہ اتنے ڈکن روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس فیصلے لی بھی اللہ دے حضور اپنے دلاں سے کہو بھی یا اللہ انہاں ججاں نوں پیراں تے کھڑا کر،
تے پچھے جو گناہ کر چکے آپ منتے کہ ساڈا بڑا جرم رہا جہاں ڈاکو آਉਂਦਾ رہا سی ਉਹਦੇ ڈنڈے تو ڈر کے وہ حق فیصلے دے رہے اسی جہاں وہ وفاداری کے حلف اٹھاؤندے رہے سی مجرم آپ کہیں اللہ ہونی اس جرم تو توبہ دی توفیق دے ڈٹ کے کھڑے ہو جان بے حکومت کرنی تے چج نہ کرو فوج اپنے دائرے چ رہے جج اپنے رہن تے عوام اپنے یہ فیصلہ انتہائی اس ملک کی آزادی اور غلامی دا فیصلہ تو توفیق دے اللہ پاک کہ صحیح بات آ جائے اس ملک دے حق کو بہتری دا سامان اللہ کر دے اے ملک عام ملکاں چوں نہیں یہ ملک کی بنیاد لا الہ اللہ پہ رکھی گئی سی ملک تے کہ جتنے لوگ بستے کہ ایک ملک ہوں جغرافیائی سرحد ہوں یا کوئی قوم ہوں یہ لوگوں نے لڑ کے لیا جیسے کافراں تو الگ خطہ چاہتے ہیں جیسے اسی اسلام چلاؤنا اس پہ بالکل چلیا یا نہیں چلیا میں یہ مثال دینا بے جی بالکل حیثیت دینا جی مسجد ہی تھان لیا یہ مسجد آ یہ چپا مسجد آ اجے شراب خانہ یا اتنے ڈاکو بیٹھے تو انہوں کا اپنا جرم ہے گی یہ جگہ مسجد کی جگہ پاک جگہ یہ بچاؤنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کسی طرح علماء بھی عقل کرن تے عوام بھی کرن اس سے وہ مقصد پورا ہو جائے جی یہ خطہ حاصل کیتا اسلام آ جائے اسلام جی اتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ واقعی ایک نمونہ بنے اور اسی دنیا نو دس سکیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے رہبر نہیں سی نہ انہوں دی کتاب کوئی آؤٹ آف ڈیٹ ہے اب وہ پرانی کتاب سی پرانی ہوگی قیامت تک یہ زندہ تے بالکل روشن ہے تے تازہ جڑا بھی اس نسخے نو آزماؤ گا